شہر میسور میں فیضان اردو ادب اور انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک شاخ میسور کے تحت منائے گئے جشن یوم اردو میں پروفیسر یس مسعود سراج نے خطاب کیا۔ آپ میسور یونیورسٹی کے سابق ڈین، فیکلٹی آف آرٹس اور شعبہ اردو کے سابق صدر ہیں۔ اقبال کی شاعری کے موضوع پر پروفیسر مسعود سراج نے فکر انگیز تقریر کی۔ تو دوستو پیش ہے پروفیسر مسعود سراج کا یہ خطاب۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ مجھے بہت مسرت ہے کہ انجمن والے یوم اردو منا رہے ہیں۔ یوم اردو اقبال کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ اب اس موقع پر مجھ سے کہا گیا کہ اقبال پر کچھ کہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اردو جس منظر نامے میں جس کی تیز رفتاری کے ساتھ اردو کا گراف گرتا جا رہا ہے، اردو بولنے والے کم ہوتے جا رہے ہیں، اردو سے دلچسپی لینے والے برائے نام رہ گئے ہیں، اور خود اس اجلاس میں جو احباب شریک ہیں اس میں نوجوان تو بالکل نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی سنجیدگی سے ہمیں اردو کے تعلق سے بھی سوچنا ہے۔ اگر اردو ہی نہیں رہیں گے تو اقبال کے بارے میں کیا اقبال بہت عظیم شاعر ہے۔ اقبال کے جیسے عظیم شاعر شاذ ہی پیدا ہوتے ہیں۔ اقبال نے جو کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نیوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ پر۔ میر تقی میر نے جو کہا تھا کہ پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے، مقصد ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ اقبال جیسے انسان زمانہ کروٹیں بدلتا ہے تب اقبال پیدا ہوتا ہے۔ تین صدیوں نے، یعنی 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی نے اردو کو عظیم شاعر دیے۔ 18ویں صدی میں میر تقی میر، 19ویں صدی میں غالب اور 20ویں صدی میں اقبال ہر اعتبار سے ممتاز، ہر اعتبار سے منفرد اور ہر اعتبار سے عظیم شاعر ہے۔ اگر اقبال کو پڑھنا ہے تو اردو شاعری کی روایت پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ اردو ادب کے مطالعے کے بغیر، اردو ادب کی روایتوں سے آشنا ہوئے بغیر اقبال کی شاعری کو سمجھنا مشکل ہے، ناممکن تو نہیں ہے، مشکل ہے۔ اور اقبال اس قدر آسانی سے گرفت میں آنے والا شاعر بھی نہیں ہے۔ اقبال کو بیشتر شعرا مختلف خانوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک بڑے فنکار کو اس طرح تقسیم کرنا نہیں چاہیے۔ ایک مشہور مجسمہ ساز کا بیان ہے، جب اس نے مجسمہ تیار کر دیا اور سب سے داد چاہیے اپنے مجسمے کی، تو کسی نے کہا کہ اس کا چہرہ بہت اچھا ہے، کسی نے ہاتھ کی تعریف کی، کسی نے آنکھوں کی تعریف کی جو اس مجسمہ ساز نے بنایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ اس مجسمہ ساز نے اس مجسمے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ سب کو حیرت ہوئی، مجسمہ اتنی محنت سے بنایا، سب کی رائے جاننے کے بعد اس مجسمے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس سے وجہ جاننی چاہیے۔ جب ان سے ہٹ کر نظر جس پر جمع ہو جاتی تو فن کی خامی۔ اسی طرح کسی فنکار کو پڑھنا ہے تو پورے طور پر پڑھنا ہے۔ اس کا اہم کلام فارسی میں ہے، اردو سے بھی بہتر کلام، کیونکہ اقبال میں کوئی اس بات کا احساس تھا کہ وہ جن خیالات کا اظہار کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے اردو ابھی متمرد نہیں ہو سکتی ان خیالات کی۔ اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اقبال کی مادری زبان نہ اردو ہے نہ فارسی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اردو کی خاطر کس قدر ریاضت کی ہوگی۔ بار بار یہ سلیمان ندوی کے خطوط اگر آپ پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ وہ جب لوگ اعتراض اقبال کی زبان پر کرتے تو وہ ان سے پوچھتے کہ محاورہ اسد دریا نے کس طرح باندھا ہے۔ بڑا شاید پابند نہیں ہوتا، بس پابندیوں سے بھی انحراف کرتا ہے، تو خود کہتے ہیں کہ اگر کسی نے نہیں باندھا ہے تو یہ ہم پر لازم نہیں ہے کہ ہم اس طرح نہ بندھے۔ زبان فرصت نہیں ہے تو نئے نئے خیالات اختراع کرنے ہیں، نئے نئے خیالات وضع کرنے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اردو شاعری میں اقبال سے پہلے اگرچہ 1857 کے بعد جس قدر حکومت چھن گئی، مسلمانوں کی جو ضرور حالی تھی، اس کا احساس، شدید تر احساس
था सर सैयद को था। सर सैयद के रुखा में हाल ही में उन ख्यालात को पेश करने की कोशिश की। हाल ही से सर सैयद ने मुसद्दस लिखवाया। मुसद्दस के इख्तिताम में हाल ही ने कहा था, आए खासा ने रसूल वक्त दुआ है उम्मत पे तेरी आज्ञा जब वक्त पड़ा जाए। जो दीन के बड़ी शान से निकला था वतन से, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। अगर दीन बचा है तो गरीबों गुमराह नहीं। तो हाल ही तारीख को हवाला बनाया। हाल ही के दौर में आए अकबर इलाहाबादी भी ही जो मगरिब की बढ़ती हुई ताजगी को रोकने की कोशिश करते हैं। तो वो इस कदर मुहज्जब, कभी घर का मुंह न देखा, कभी उम्र हो गई में मरे अस्पताल जाए। तो यानी मगरिबी तहजीब की लाई हुई लानतों की तरफ इशारा करने वालों में हाली भी नुमाया अहमियत रखते हैं, अकबर इलाहाबादी भी। फिर अकबर से इकबाल हाली से भी मुख्तलिफ क्यों है? हाली तारीख में असीर हो जाते हैं। हाली चाहते हैं कि चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। हाली मगरिब से मरूब है, इकबाल मरूब नहीं होते। हाली के मुकाबले में इकबाल मगरिब की लाई हुई बरकतों के साथ साथ उन लानतों पर भी नजर रखते हैं। इकबाल को इल्म का एहसास है, इल्म की कुव्वत का एहसास है, लेकिन साथ साथ इनकी कमजोरियों का भी एहसास है। इकबाल चाहते थे कौम को बदले, कौम की जब्बोहाली को बदले, कौम की हालत को बदले। जाहिर है कि कौम की हालत को बदलना इतना आसान नहीं। इकबाल के ख्यालात में तब्दीली, इकबाल जो तराना हिंदी जैसी नज़्में कहते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या हिमालय। जब इंग्लिस्तान गए, वहाँ देखा, वहाँ तहजीब का मुताला करने का उन्हें मौका मिला, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये जोग्राफियाई हदबंदी मुसलमानों को कहीं का नहीं रखेगी। इसलिए वहाँ उनके ख्यालात में तब्दीली आई। उन्होंने वहाँ पहुंचकर कहा, ये था मुस्लिम अरब की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर तबाखा के काशभर जो करेगा इम्तियाज रंगों को मिल जाए। इत्तफाक चाहिए, इत्तफाक। वो देखते ही आकर लौटते ही मुसलमान क्या हैं, क्या थे, क्या होना चाहिए था, लेकिन वो मुसलमान नहीं। अगर हम कहें कि नाम के मुसलमान, जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, इकबाल कहते हैं जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए न के फन तुम हो। और ये कहा बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो फन तुम हो, बेच खाते हो जो असलाफ के मतलब तुम हो, बेच खाते हो। तो जाहिर है असलाफ के कपड़े तक छोड़ते नहीं तो फिर क्या छोड़ेंगे। यही एक और जगह कहते हैं, यही शेख इल्म है जो चुरा के बेच खाता है। आप सोचे, यही शेख इल्म है जो चुरा के बेच खाता है। गली में गुजरो दिलके वेचो चादरे जहरा, ये अलामतें ही अबू जर गफारी की तरफ इशारा, वैसे फरनी हज़रत फातिमा ज़हरा अलामतें ही। तक़द्दुस की अलामत है, हुर्मत की अलामत है, सादगी की, फक्र की। तो जाहिर है कि अमीर हरम वो सब कर रहा है, चुरा कर बेच खाते। आज क्या नहीं हो रहा है, औकाती प्रॉपर्टियाँ हर जगह। ये तो आप ज्यादा जानते हैं जो हालत थी, और बदतर हो गई है। इकबाल के ज़माने में जो हालत थी वो, इसलिए इकबाल को मजबूर होकर कहना पड़ा, इस कौम की नुकसान भी है, ये थी सबका नबी, दीन भी, ईमान भी है, हरम पाक थी, अल्लाह भी, कुरान भी है। कुछ बड़ी बात थी जो हो गई, मुसलमान भी है। मुसलमान में इत्तफाक नहीं है, कल्ब में शोर नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। इकबाल की बात का शिद्दत से एहसास है, क्योंकि इकबाल कहते हैं राज़े रस्म अदा रूह बिलाल नहीं मरे, रस्म आ गई, रस्मी सतह पर हम जिंदा हैं। अभी अंदाजा नहीं है, हम नाम के मुसलमान,
ظاہر ہے کہ وہ مسلمانی کیا رہ گیا، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ قائم کے نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ پھر اقبال ایک جگہ کہتے ہیں وطن میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ یہ سوال یا نشان آج بھی قائم ہے، اقبال کے آج میں قائم ہوا تھا۔ اقبال نے اپنی ایک نظم میں کہا تھا وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا، کاروان کے پیچھے ایسا دھیان جاتا رہا۔ یہی ہماری سب سے بڑی قوم یہ زوال کا باعث ہے کہ ہمیں احساس زیادہ ہمارے نقصان کا احساس ہی نہیں، دوسروں کا احساس ہی نہیں، اتفاق ہم قومی سطح پر سوچتے ہی نہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ آج یوٹیوب کے موقع پر آپ سوچیں ہم کہاں تھے کہاں آ گئے۔ اقبال نے کہا وہ معزز تھے، بار بار اقبال اپنے اسلاف سے مقابلہ کرتے ہیں، تمہیں آدھا سے اپنے گھر نسبت ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ تم صرف گفتار کے قاضی ہو، وہ سراپا کردار تھے اور تم بات خاص گفتار کے قاضی بندو۔ اس لیے کہا مسجد تو بنا دی شکر میں اما چہرہ رکھا لوگ نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا سے۔ ظاہر ہے کہ احساس بھی مٹ گیا، احساس قومی نقصان ہو رہا ہے۔ شاید آپ کو واقف ہیں کہ 25% سے زیادہ بچے مسلمان بچے تعلیم سے محروم ہیں ایک سروے کے مطابق، اور 19% مسلمان بے قصور مسلمان جیلوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں 20 سال سے 25 سال سے۔ ظاہر ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس قوم کو احساس نہیں، نقصان کا احساس۔ آپ اندازہ لگائیے جس قوم میں کیا ہو رہا ہے اس کا اندازہ نہیں، وقت دنیا بدل رہی ہے، تیز رفتاری سے بدل رہی ہے۔ یہ کسی نے کہا تھا کہ زندگی کی تیز جتنی پرانی ہو گئی، بات جو سوچی تھی کہنے تک پرانی ہو گئی، لیکن مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ مسلمان ہیں تو بیچ کھانے میں، وہ چرا کر بیچ کھانے میں، جس ادارے سے وابستہ ہے اس ادارے ہی میں جمع رہنا چاہتا ہے، تعدم حیات رہنا چاہتا ہے۔ قوم میں تبدیلی کا خواہاں نہیں، کوئی تبدیلی لانا بھی چاہتا ہے تو آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتا۔ ظاہر ہے کہ اقبال کو پڑھنا چاہیے، اقبال بہت عظیم شاعر ہے، اس نے اردو نظم کی سطح کو بلند کیا، اس نے نئی اصطلاحیں دیے، خیالات دیے، افکار دیے۔ اس سے پہلے کی شاعری جذبات کی شاعری ہے، لیکن اقبال کی شاعری افکار کی شاعری ہے، اقبال کی شاعری تصورات کی شاعری ہے۔ اس نے بہت سے اشتہار وضع کیے، بہت سے علامتیں وضع کی، اور شاعری کو اس بلندی پر پہنچایا کہ وہ دنیا کی اردو شاعری دنیا کی دوسری زبانوں کی شاعری کا مقابلہ کر سکتی ہے، ہمسری کر سکتی ہے۔ اور اقبال کو پڑھنا چاہیے، اقبال کے پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ اقبال کے جو مسائل تھے وہ آج بھی ہیں، اور بھی اقبال کے فکر کی اس سے زیادہ عمدہ مثال کیا ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں اس قدر قوت ہے کہ بار بار سوچنے پر مجبور کرتی ہے، جھنجھوڑتی ہے، ہمیں دعوت دیتی ہے کہ قومی مسائل کیا ہیں اور کیا ہونا چاہیے، انہیں کس طرح تبدیل کرنا چاہیے، انہیں کس طرح منزل پر لے جانا چاہیے۔ ان چند کلمات کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں نے سوچا کہ چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں، تو آپ نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ میری باتوں کو ملاحظہ فرمایا، اور میں مومنہ مختار صاحبہ کا جنہوں نے مجھے موقع دیا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی جی لیتے ہیں۔ خدا حافظ۔